बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज सवाबी में जलसा है, और उस सवाबी जलसा से पहले इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ। और ऐसी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये लोग हमेशा पाकिस्तानी अवाम को तो दबाव में ला के या डरा धमका के ख़ामोश करवा देते हैं, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी दुनिया को कैसे ख़ामोश करवाएंगे। और ट्रंप के मामले पे बड़ी सुबकी उठाना पड़ी है हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, फॉर्म 47 वाले, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब जलसा होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में, और दफ़ा 144 पंजाब हुकूमत ने, जिसकी सरबराह मरियम नवाज़ हैं, वो पिछले 3 दिन से जनेवा गई हुई हैं। सरकारी जो जहाज़ है उस पर वो अपनी और अपने जो वज़रा हैं या खुदाम हैं उनके साथ वो गई हैं। और स्मोक के हालात ये हैं कि एमरजेंसी नाफिज है, स्कूल बंद किए हुए हैं, तालीमी इदारे बंद किए हुए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट को इस वजह से कि और कोई हुकूमत की जानिब से कुछ नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत की कोई कारकर्दगी है नहीं, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने 8 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया। और तहरीरी हुक्म जो आया वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि जस्टिस शाहिद करीम साहब, जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो जस्टिस शाहिद करीम साहब कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमती लोग तो बाहर बैठे हैं। कोई उनका, अब तो पूरे पंजाब में, पहले तो था ना कि सिर्फ लाहौर में, अब तो पूरे पंजाब में स्मोक बुरे हालात हैं, पूरी तरह फैल चुकी है। अब और क्या है, इनसे और कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है रावलपिंडी में, कि चूँकि रावलपिंडी से या वहाँ से गुज़र के काफ़िलों ने जाना है सवाबी, तो रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। अब इनका बस चलता तो ये दफ़ा 144 सवाबी में लगा देते, जहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसका डिप्टी कमिश्नर हसन वक़ार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रावलपिंडी दफ़ा 144 के निफाज के दौरान शहर में जलसे, जुलूस, रैली समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। शहर में असलहा की नुमाइश पर भी सख्त पाबंदी आयद होगी, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। दफ़ा 144 का निफाज 8 से 10 नवंबर तक रहेगा। ये जो है वो नोटिफिकेशन ये कल रात का जारी किया है, और इसमें फिर आज भी और कल भी ये 2 दिन के लिए दफ़ा 144 रावलपिंडी में होगा। दूसरी तरफ आपने देखा कोयटा में अफसोसनाक वाक़या, वहाँ पे एक धमाका हुआ है जिसमें कीमती जानें, अब तक की जो इतलात हैं वो 30 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं, और वहाँ पर ये धमाका हुआ है। और हमारी जो ज़िम्मेदारी बनती है बतौर रियासत, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं उनको रोकें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और हम अपनी पूरी ताकत झोंक दें अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। लेकिन यहाँ पे दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी, और पूरे पंजाब से नफरी पिंडी बुलाई हुई है कि जी सवाबी में जलसा है, और उस सवाबी में जलसा को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी कार्रवाई। उधर से सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो सवाबी जलसे के लिए निकली थी, उनको गिरफ़्तार किया गया है, और उनको गिरफ़्तारी के बाद अदालतों में पेश किया गया है। अब तो सिंध की अदालतें भी इनकी बात नहीं सुनने को तैयार। अब तो सिंध की अदालतें रिमांड देने की बजाय डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रही हैं, रिहा कर रही हैं, चूँकि सिंध में जिस तरीके से इन्होंने पूरे निज़ाम को एक कैप्चर किया हुआ है, उसके बावजूद सवाबी जलसा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके अदालत पेश किया गया। आज इतवार के दिन अदालत में उनको पेश किया गया, और अदालत ने गिरफ़्तार रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI कराची के सदर राजा अज़हर, डॉक्टर मसरूर सियाल, अरसलान खालिद समेत 12 रहनुमाओं की ज़मानत मंजूर होगी। अदालत ने गिरफ़्तार रहनुमाओं को मुचल के जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दे दिया। कराची से सवाबी जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, और उसमें 12 रहनुमाओं समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान थे। कैदी वैन के अंदर ही कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए, और इमरान खान के हक़ में नारे बुलंद हुए। कराची से गिरफ़्तार वर्कर्स की कैदी वैन से इमरान खान के हक़ में नारेबाजी, उसकी वीडियोज़ वायरल हुई, और बाद में उनको जब अदालत में पेश किया गया तो चूँकि कोई ऑफेंस ही नहीं है ना, कोई कुछ बनता नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई की जाए। बहरहाल अदालत की जानिब से उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, और अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर इनको रिहा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि वो सवाबी पहुँचेंगे। अब तो खैर वो उनके लिए पहुँचना बाय एयर शायद आ जाएँ, लेकिन उनको रोकने के लिए ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई।
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے ثوابی جلسے سے متعلق کچھ گھنٹے پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں پر آفیشیل سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جاری کی گئی۔ عمران خان نے ثوابی جلسے میں کہا ہے کہ ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے۔ فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے۔ فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا جا رہا ہے۔ 20 مارچ 1971 کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا، لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا، اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر یہ چڑھ دوڑے۔ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتے ہیں، اسی لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے نفرت جنم لیتی ہے۔ اب جو جبر و فسطائیت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی، خواجہ شیراز، انتظار پنجھوتا کو اغوا کر کے جو سلوک کیا گیا پورے پاکستان نے دیکھا۔ اپنی وکلا برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس کے ظلم کے خلاف ملک بھر میں وکلا تحریک چلائی تھی، آج مشرف کے دور سے یہ دور بدترین ہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندان کے افراد کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی چاہیے۔ میرا اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداران کو یہ خاص پیغام ہے کہ آپ سب نے اس احتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ سب کو ان آئینی ترامیم اور ملک میں جاری فسطائیت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے امید کی کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی اور میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا، نہ کوئی ڈیل کروں گا۔ پہلے بھی کسی آمر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر میں نہیں آیا تھا۔ 2018 میں بھی عوام نے مجھے ووٹ دیا اور 2024 میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے 2/3 اکثریت دی۔ اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کی بجائے میں قوم کو خود کوشش کرنا ہوگی۔ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابی کروائی اور بائیڈن انتظامیہ کے کان بھرے، اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی، امید ہے اب ویسا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس دورے پر بہت عزت کی تھی۔ کورونا کے دوران بھی انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا۔ یہ عمران خان کی جانب سے وکلا اور صحافیوں سے گفتگو جو کی گئی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کے اوپر نشر کیا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے پی حکومت ہے اس کی جانب سے جو NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر صوبائی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ NFC ایوارڈ میں کسی صورت بھی حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ 7واں NFC ایوارڈ ہے، وہ آئین کے مطابق نہیں، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ صوبائی محکمہ خزانہ کی وفاقی وزارت خزانہ سے جو NFC اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے خبردار کیا ہے کہ وہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبے میں انضمام کے بعد صوبے کی آبادی اور غربت کی سطح میں تبدیلیوں پر 7ویں قومی مالیاتی کمیشن NFC میں مزید توسیع پر رضامند نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ہم نے NFC کے معاملے پر وفاقی وزارت خزانہ سے فون کالز اور خطوط سمیت متعدد رابطے کیے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اگرچہ صوبائی حکومت کے بجٹ میں سرپلس رکھا گیا ہے لیکن وہ NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے۔ محکمہ خزانہ نے وزارت خزانہ خط میں آگاہ کیا کہ 2018 میں وفاق اور صوبائی زیر انتظام قبائلی علاقوں کے اس انضمام کے بعد صوبے کو مسائل کا سامنا ہے، اس وجہ سے ہر صورت ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنا حق لے کے
کے رہیں گے۔ تو یہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی جو KP حکومت ہے اس کی جانب سے جہاں پہ ابھی جو مشن آنے والا ہے IMF کا اور وہ صوبوں کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات کرے گا، تو وہاں بھی پریشانی ہے وفاقی حکومت کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی KP حکومت چاہتی ہے کہ جب معاملات اگر NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی ہم حل کروا لیں تو اس وقت حکومت سے ہم حل کروا سکتے ہیں، اور وہ اس معاملے پر اپنے صوبے کی عوام کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے مودی نے مبارکباد پیش کی، مودی کی فون پر بات ہوئی، ہم نے دیکھا سعودی بادشاہ کی فون پر بات ہوئی، لیکن شہباز شریف نے مبارکباد دی، ٹرمپ کی جانب سے تو کوئی جواب نہ آیا، لیکن ایکس جو ٹرمپ کے قریبی ساتھی کا ہے جو کمپنی ہے ایکس ٹویٹر، اس نے کمیونٹی نوٹ لگا دیا ہے، اور کمیونٹی نوٹ ایسا لگایا ہے کہ وہ ہمیں بطور پاکستانی ایک ہمارے لیے ایک انتہائی سبکی ہے کہ ہمارا بھلے وہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی دنیا کس نگاہ سے ان کو دیکھتی ہے، اور ان کی جو لوگ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوتے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر بننے پر مبارکباد دینے کے لیے ٹویٹر پر ایکس پلیٹ فارم پر پیغام جاری کیا، تو ایکس نے کمیونٹی نوٹ لگا دیا۔ رپورٹ کے مطابق حال ہی میں شہباز شریف نے ٹرمپ کو ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے امریکی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کی جانب سے لکھا گئی جو پوسٹ ہے اس میں کہا گیا جی کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ جو ایکس نے لگا دیا وہ کیا تھا کہ جی شہباز شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے ٹویٹر تک رسائی کے لیے، ایکس تک رسائی کے لیے VPN کا استعمال کیا۔ شہباز شریف کی جانب سے ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی، اور کہا گیا کہ پاکستان امریکہ شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ تاہم ایکس پر پابندی کے باوجود VPN کا استعمال کرنے پر شہباز شریف کی ایکس پوسٹ پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس پر کمیونٹی نوٹ ایکس نے لگایا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز بینڈ ایکس، کہ انہوں نے ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے، فارملی ٹویٹر ان پاکستان، ہی از یوزنگ اے VPN ٹو ایکسیس ایکس، کہ ٹویٹر چلانے کے لیے اس نے VPN کا استعمال کیا ہے، وچ از ان لافل اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا، جو پاکستان کے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس غیر قانونی طریقے سے ٹرمپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ یہ ان کی کل معاملہ ہے، اور یہ ان کی کل حیثیت ہے، جو اقوام عالم یا بین الاقوامی دنیا ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور پاکستانی قوم کس نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ثوابی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ جوبن پر ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اس جلسے کی تفصیل اور جو پاکستان تحریک انصاف کا اگلا اعلان ہوگا وہ اہم ہوگا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔